بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور نوجوان دوستو، پچھلے ہفتہ عشرہ ذو الحجہ کے بارے میں چند ضروری باتیں آئی تھیں، اور آج انشاءاللہ قربانی سے متعلق چند باتیں جو ضروری ہیں گوش گزار کی جائیں گی انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کی تاریخ پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ہر امت میں رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آخری امت اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک قربانی کی تاریخ ملتی ہے، اور قربانی کی نوعیتیں الگ الگ تھیں، لیکن قربانی ہر امت میں پائی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یہ قربانی کیا چیز ہے، اس کی تاریخ کہاں سے جڑتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهَا سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو جو خواب دکھایا تھا اور قربانی کا جو حکم ہوا تھا، تاریخ اور سیرت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو قربانی کرو، اپنے بیٹے کو قربانی کرو۔ پھر آخر دن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل جو ابھی 8 یا 9 سال کے تھے، مشورہ کرتے ہیں۔ مشورہ کیا بلکہ ایک طرح کی دلجوئی کے لیے آپ حضرت اسماعیل سے، اپنے فرزند ارجمند سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے بیٹے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں۔ اور جب حضرت ابراہیم کو یقین اور حق الیقین ہو گیا، اور نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، تو وہاں کوئی چون چرا نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم بالکل تیار ہو گئے اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے۔ آپ کو وہ تاریخ یاد ہوگی بزرگوں کہ 82 سال کی عمر میں بہت دعاؤں کے بعد، التجاؤں کے بعد، درخواست کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد دی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں۔ بہت دعاؤں کے بعد بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالی نے ایک فرزند دیا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں۔ لیکن جب اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو بلا پس و پیش وہ تیار ہو جاتے ہیں قربانی کے لیے۔ اور جب بیٹے سے کہا جاتا ہے تو بیٹا بھی نبی کا بیٹا ہے نا،
وہ بھی نبی بننے والے ہیں، وہ بھی تیار ہو گئے کہ ابا جو حکم ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے وہ آپ کر گزریے۔ بزرگوں، انسان جتنا بڑا ہوتا ہے، اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے، اس کا امتحان اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کی آزمائش اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم نے حج بھی کیا، ہم نے عمرہ بھی کیا، ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، پھر مصیبت ہمارے یہاں ہی ہے، پریشانی ہمارے ہی گھر میں ہے، ٹینشن اور الجھن ہمارے ہی گھر میں ہے۔ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے کہ جو اللہ سے قریب ہوتا ہے، جو قریب تر ہوتا ہے، اللہ اسی کو آزماتا ہے۔ ایک چھوٹی اس مثال، اپنے ہاں کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی ولیمہ، کوئی کھانے کا انتظام ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ کھانا گھٹ جائے گا، تو ہم لوگ جو اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ بعد میں کھائیں گے، پہلے جو مہمان آئے ہیں، باہر کے لوگ آئے ہیں، پہلے ان کو کھلا دیجیے۔ تو ہم بھی کرتے ہیں نا۔ تو انسان جتنا قریب ہوتا ہے اللہ سے، مسلمان کو قریب ہے ہی ہے۔ جو ہمارے غیر ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ مزے لوٹ رہے ہیں، ان کا سب کچھ ہے تو ہے، کیا ہو گیا؟ ہم تو اللہ سے قریب ہیں، اور اللہ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ اپنے قریبوں کو آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے۔ تو بزرگوں، اگر ہم سے کہا جاتا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، کیا ہم کر لیتے؟ نہیں کرتے، بہت مشکل تھا، لیکن اللہ کا حکم آیا کہ ابراہیم قربان کرو اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں، تیار ہو گئے۔ اور بیٹے بھی ایسے ہی تھے کہ وہ تیار ہو گئے۔ اور تیاری کیوں نہ ہوتی بزرگوں؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہمارا تو یہ اعلان ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اعلان کر دیجئے، قل، آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی ونسکی، کہ میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، اور آگے چلیے، ومحیایا، میرا جینا، میرا چلنا، آنکھوں کا اشارہ کرنا، میرے پیر کا اٹھ جانا، حرکت کرنا، ومماتی، اور مرنا، للہ رب العالمین۔ ہم مسلمانوں کی یہ شان ہونی چاہیے، اور ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اس کا معیار ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، کہ تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا مزاج، اس کی طبیعت میرے دین کے تابع نہ ہو جائے، میرے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ آپ کا من چاہ رہا ہے، ہمارا من چاہ رہا ہے کہ شادی بیاہ میں رسم و رواج کریں، لیکن نبی کی تعلیم آئی کہ رسم و رواج صحیح نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ ہمارا مزاج تو یہ ہونا چاہیے کہ رسم و رواج کو چھوڑو، اللہ کی نبی کی تعلیم کو مانو، سنت کی پیروی کرو، ایسا مزاج ہونا چاہیے۔ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مال آ رہا ہے، سائڈ سے مال آ رہا ہے، تو ایمان کامل کا تقاضا ہے بزرگوں
ایمان کامل کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ رشوت جائز نہیں ہے، سود جائز نہیں ہے. ہمارا مزاج ہونا چاہیے کروڑوں کا پیسہ آئے، اربوں آئے، پیر مار دیجیے، آپ جوتوں سے ٹھوکر مار لگا دیجیے. یہ ہے ایمان کامل. تو ایک بات تو بزرگوں یہ آئی، قربانی کی تاریخ بہت پرانی تاریخ ہے. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے تاریخ قربانی آ رہی ہے اور اس امت کا قربانی آئی ہے. دوسری بات، قربانی کرنے میں کیا ثواب ملتا ہے، قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کرنے کا ثواب کیا ملے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اسلام نام ہے اطاعت کا، مسلمان نام ہے سر خم کر دینے کا. پہلے دن ہم نے مانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد پھر چوں چرا کیا. کیا بزرگوں، ہمیں جسمانی بیماری ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، کوئی اور بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ نسخہ لکھتا ہے، کیا ہم کہتے ہیں یہ کیا لکھا آپ نے؟ کیا ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا لکھا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں پوچھتے، ورنہ ڈانٹ کر بھگا دیتا ہے. جب علاج کرنے آئے ہیں، آپ کو اعتماد ہے ہماری ڈاکٹری پر، ہماری شفا پر، تو چپ چاپ رہیے، جو میں لکھ دیتا ہوں یہاں چیک کراؤ، وہاں چیک کراؤ، یہاں یہ دوائی وہ دوائی، یہ پرہیزی وہ پرہیزی، سب مانتے ہیں ہم لوگ. لیکن ہمارا اسلام کیا اسلام، ہماری طبیعت کیسی طبیعت ہے بزرگوں، غور کرنا چاہیے. جب اسلام کی بات آتی ہے، یہ اشکال، وہ سوال، یہ اعتراض، یہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے، قربانی میں چاہے ثواب ہو یا نہ ہو، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. دوسری بات ثواب بھی ہے، ثواب بھی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ ہر بال، جانور کے ہر بال کے برابر ایک نیکی ہے. اس میں کتنے بال ہوتے ہیں؟ بے شمار بال ہوتے ہیں، گننا اس کا مشکل ہو جاتا ہے. تو جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی ہی نیکیاں ملتی ہے. بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ کہا گیا ہے کہ ہر بال پر ایک نیکی ملتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار بال ہیں تو بے شمار نیکیاں ملتی ہیں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جانور جب آئے گا قیامت کے دن، اللہ اس کو شکل دے دے گا، اس کو اپنی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے جس جانور کا گوشت کھایا، ہڈی چبایا، کھال کو الگ کر دیا، ہڈی کو الگ کر دیا، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ سب کو ملا جلا کر پھر جو ہے اس کو اپنی شکل میں لے آئے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جانور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، اپنے گوبروں کے ساتھ آئے گا، یعنی اس کے ہر جز کا ثواب ملے گا. گوبر تو دیہات میں کام آتا ہے، یہاں تو کام آتا بھی نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد انشاءاللہ وہ بھی کام میں آئے گا، ہمارا نیکی میں شمار ہوگا. خلاصہ یہ کہ قربانی کے بے شمار فائدے ہیں اور بے شمار نیکیاں ہیں. آج کل کچھ لوگ بولنے لگے ہیں، اعتراض کرنے لگے ہیں کہ اگر ہم جتنی قربانیاں ہوتی ہیں
جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، جتنی رقم لگتی ہے، اگر اتنی رقم ہم غریب کا تعاون کر دیں گے اتنی رقم سے بہت فائدہ ہوگا۔ نہیں، عقل مت چلائیے۔ عقل کے اوپر اللہ کی وحی ہے، اللہ کی وحی ہے۔ جہاں اللہ کی وحی آ جائے، اللہ کی بات آ جائے، نبی کی تعلیم آ جائے، پھر عقل کام نہیں کرتی، عقل پھر کام نہیں کرتی ہے۔ مغرب میں 3 رکعت نماز ہے نا فرض ہے، کوئی آدمی چاہے کہ میرا موڈ آج صحیح ہے، خوشی کا ماحول ہے، 4 رکعت پڑھ لیں گے تو کیا 4 رکعت نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ اسلام اور مسلمان کے بھی جو تعریف آئی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سرہم کرنا چاہیے۔ تو یہ کہنا کہ قربانی میں اتنے روپے خرچ ہو رہے ہیں، اتنے پیسے لگ رہے ہیں، اتنے پیسے سے کوئی اور کام ہو جائے گا، یہ نہیں۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا خون یا جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تمہارے دل کے اندر کتنا خوف ہے اللہ کا، وہ پہنچتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا، دیکھتے ہیں یہ بندہ کیا کرتا ہے، دل میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں، یہ دیکھنا چاہیے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اور اس امت پر بڑا احسان و کرم ہے۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، تاریخ میں آتا ہے کہ اس امت سے پہلے قربانی کا جو اصول تھا یہ تھا کہ قربانی کی جاتی تھی، اوپر سے آگ آتی تھی اور اس قربانی کے جانور کو، گوشت کو کھا لیتی تھی۔ لیکن اس امت پر اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل، بے شمار فضل و کرم ہے کہ قربانی بھی کیجیے اور گوشت بھی کھائیے۔ پہلے یہ حکم نہیں تھا، قربانی جو کرے گا پہاڑ پر رکھ کے آؤ، قربانی کے گوشت کو، جانور کو پہاڑ پر رکھ کے آؤ، قربانی کر دو، ایک بوٹی بھی نہیں کھانی ہے، چمڑے کا استعمال بھی نہیں کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یا کھیت کھلیان میں، میدان میں رکھ دو، اللہ کی طرف سے آسمان سے آگ آتی اور اس گوشت کو جو ہے آگ کھا لیتی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے۔ ایک تو احسان یہ ہوا کہ بیٹے کے بدلے میں جانور قربانی کرنے کا حکم ہوا۔ اگر کہا جاتا ہمیں کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو تو کیا کر لیتے بزرگوں؟ ذرا سوچیے نا، وہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، زمین اس کی، آسمان اس کا، تو کیا کرتے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ کا احسان ہے کہ بیٹے کو چھوڑ دیا اور جو قربانی جو ہے جانور کرنے کا حکم دیا۔ پھر دوسرا کرم یہ ہوا کہ قربانی بھی کرو اور قربانی کا گوشت بھی کھاؤ۔ اور تیسرا کرم بول دیجئے گا تو مزہ ہی آ جائے گا، اللہ نے فریج کا بھی انتظام کر دیا، کھاؤ کھاؤ 1 ماہ تک کھاؤ۔ بلکہ 1 ماہ تک کیا، میں مدراس گیا تھا، وہاں ایک سیٹ صاحب تھے، وہ فریج میں جو ہے وہ خصی کا گوشت رکھا تھا، اس کو جو 2 4 10 مہینے کے بعد جو فریج کو جو صاف کیا، 1 پاؤ اس کو گوشت ملا، خصی کا اس کو گوشت مل گیا۔ اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ چلو بھائی کئی مہینے کے بعد جو ہے ہم کو گوشت مل گیا خصی کا، مزے سے کھایا۔ تو بزرگوں، ایک دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کرنے کا جو حکم ہے اس کا بے پناہ ثواب ہے۔ ایک تیسری بات یہ ہے آج کی کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا جو حکم دیا وہ تاکہ ہم بھی کھائیں اور پڑوسوں کا بھی خیال کریں، پڑوسوں کا بھی خیال کریں۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہے، کہا انما المؤمنون اخوۃ، کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اور دوسری حدیث شریف میں آیا ہے
کہ سب مسلمان ایک دیوار کی طرح ہے، ایک دیوار کی اینٹ کی طرح ہے. جیسے دیوار میں اینٹ پر اینٹ ہوتی ہے اور سب جڑی ہوئی رہتی ہے، اسی طرح آپس میں سب مسلمان دیوار کی اینٹ کی طرح ہے. سب مل جل کر قربانی کرے اور سب مل جل کر کھائے. یہاں اب نفس کو کنٹرول کرنا چاہیے انسان کو کہ محلے میں تلاش کر کے، محلے سے باہر بھی تلاش کر کے جو غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، جو قربانی نہیں کر پاتے ہیں، ہم ان تک ضرور پہنچائیں. اس کا خیال ضرور کریں بزرگوں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور قربانی کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جو دن آتا ہے، سب سے اچھا عمل، سب سے محبوب عمل قربانی ہی ہے. سب سے اچھا عمل اس دن جو ہے، سب سے اچھا اور محبوب عمل قربانی ہی ہوتی ہے. اس لیے اور اس کا نصاب کس پر قربانی واجب ہے؟ 612 گرام چاندی جس کے پاس ہے، 612 گرام چاندی جس کے پاس ہے، یا اتنا برابر سونا ہے، یا یہ کہ کاروبار کا پیسہ ہے، یا بینک بیلنس ہے، تو 612 گرام چاندی یا اتنے پیسے کا جو مالک ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. سب کو قربانی کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ابھی بات آئی، ٹائم ختم ہو رہا ہے، ابھی بات آئی پر قربانی کرنے کے بے شمار ثواب ہیں. اور جو قربانی نہیں کر پاتا، نہیں کرتا ہے، قربانی واجب ہے نہیں کر رہا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کر پاتا ہے، نہیں کرتا ہے، ہماری عیدگاہ نہ ہوا ہے، ہماری عیدگاہ وہ نہ آئے. بڑی تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے. جو قربانی واجب ہے وہ پیسے کو دیکھتے ہیں، قربانی نہیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہماری عیدگاہ نماز پڑھنے نہیں آئے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. قربانی کے سلسلے میں جو باتیں آئی، اللہ ہم کو ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سنت پر